سورہ یاسین آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیتوں میں قیامت کے بارے میں پڑھا۔ جب قیامت کے بارے میں پڑھا تو پھر بائی دا وے ہم وہ ٹاپک پر بھی آ گئے جو کہ برزخ کا ٹاپک تھا کہ آیا عذاب ملتا ہے یا نہیں ملتا، جس کو ہم نے کنکلیوڈ کیا اس سینس میں کہ مجھے تو نظر آتا ہے کہ بیچ کی زندگی میں کوئی اچھائی ہے اچھوں کے ساتھ اور برائی ہے بروں کے ساتھ، کم از کم مجھے قرآن سے یہی نظر آتا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ پچھلی جو آیت میں ہم نے ڈسکس یہ کیا یا نہیں، جو کہ ایک بہت ہی اسٹرانگ دلیل تھی جو فرعون کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ فرعون اور اس کے ماننے والوں کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے صبح اور شام، اور انہیں داخل کیا جائے گا قیامت کے دن۔ یہ بہت اسٹرانگ سورس اور دلیل ہم کہہ سکتے ہیں کہ صبح شام فرعون کو بھی، جو کہ ہمارے یہاں کچھ اسکالرس کا عقیدہ ہے کہ نہیں صرف بڑوں کو ڈالا جائے گا یا بڑوں کے ساتھ برزخ کی برائیاں ہیں، بلکہ وہاں نظر آ رہا ہے کہ فرعون اور اس کے ماننے والے، تو وہ تو پھر چھوٹی کیٹیگری اور بڑی کیٹیگری دونوں ہی آ گئی۔ صبح اور شام انہیں آگ پر پیش کیا جاتا ہے اور قیامت کے دن انہیں داخل کیا جائے گا جہنم میں۔ یہی باتیں بتاتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا کہ پھر آیت نمبر 55 سے جنتیوں کا قصہ شروع ہوگا اور پھر جہنمیوں کا قصہ پھر ڈسکس کیا جائے گا۔ تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سٹارٹنگ ہوتی ہے کہ ان اصحاب الجنہ، بے شک جو باغ والے ہوں گے، جنت والے ہوں گے، الیوم، آج کے دن، یعنی قیامت کا دن کا ذکر آ رہا ہے۔ آج کے دن یہ فی شغل، مصروف ہوں گے، فاکہون، کھانا پینا خوشیاں، ہر چیز سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، ہم و ازواجہم، وہ خود بھی اور ان کے جوڑے بھی، ان کی جماعتیں بھی، کیونکہ ہم نے ہمیشہ اس بات کو فوکس کیا کہ وہ اور ان کی صرف بیویاں نہیں۔ ہم جب ازواج پر آتے ہیں تو ہمیں سورہ واقعہ اور قرآن کی دوسری آیتوں میں ازواج کا معنی آتا ہے، زوج کا معنی آتا ہے جماعتیں، کمپنی، نیک لوگ ایک ساتھ میں ہوں گے۔ اور ہم نے ہمیشہ اس آیت کا حوالہ دیا سورہ واقعہ کی کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم 3 جماعتوں میں تقسیم کر دیے جاؤ گے۔ تو ازواج کا مطلب جماعت بھی آتا ہے، تو وہ خود نیک لوگ اور ان کی جماعت یعنی تمام نیک لوگ فی ظلال علی الارائک متکئون، یہ سایوں میں، گھنے سایوں میں، تخت پر، خوبصورت تخت پر، جس کا ذکر سورہ رحمان میں آئے گا۔ لکڑی کے تخت نہیں، بہت خوبصورت تخت پر یہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھیں گے۔ لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے وہاں پر خوب کھانے پینے کی چیزیں، لذیذ پھل۔ ولہم ما یدعون، اور ان جنتیوں کے لیے جو وہ یدعون، پکاریں گے، جو یہ چاہیں گے، جو یہ کھانا پسند کریں گے۔ سوچئے کہ ہمارے لیے دنیا میں تو ہم جو چاہیں، جو بھی چاہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ اویلیبل ہو بھی اور نہ بھی ہو، اور اگر اویلیبل ہو بھی تو ہمیں کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے یا ہمیں وہ سوٹ نہیں کرتا۔ قیامت کے دن آپ سوچئے کہ ہم کتنے بدنصیب لوگ ہیں کہ ہم اتنی خوبصورت آخرت کو اس دنیا کے لیے ہم سودا کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو یہ خوبصورت دن اور اس کو انجوائے کرنا نصیب فرما دے، ہمیں نیک لوگوں میں سے کر دے۔ آپ نے دیکھا کہ بار بار ایک ہی چیز آتی ہے، آمنو وعملوا الصالحات، کہ شرک سے ہٹ کر ایمان ہو اور پریکٹس مسلم ہو، عمل کر کے دکھاتا ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت مجھے یہ بات لگتی ہے، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جو یہ مانگیں گے انہیں ملے گا۔ اور ایک اور اسی طرح کا ایک اور
اسٹیٹمنٹ ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ وَلَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، بڑی خوبصورت بات مجھے لگتی ہے، وَلَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، ان جنتیوں کے لیے جو وہ چاہیں گے اس جنت میں انہیں ملے گا، جبکہ وہ بھی آج دنیا میں کوئی بڑی سے بڑا ملینر ہو، ٹریلینر ہو، لیکن وہ جو چاہے وہ نہیں مل سکتا، ایون وہ موت سے نہیں بچ سکتا، اگر اس کی قسمت میں اولاد نہیں لکھی ہوئی تو کسی صورت اسے نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی اگزامپلز ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی انسیکیورٹی ہم سب کو رہتی ہے، قیامت کے بعد نیک لوگوں کا جو مقام ہے جنت، وہ اتنا انسیکیورٹی سے خالی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں عدن، خالدین، ابدن ایسے ایسے ورڈز یوز کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کا داخلہ نصیب فرما دے۔ اور پھر آپ دیکھیں تو صحیح آیت نمبر 58 میں تو انتہا ہو گئی بات کی کہ اللہ فرماتے ہیں جنت میں سلام قولا من رب الرحیم ہوگا، یعنی سلامتی کی پکار ہوگی، یہ بات ہوگی قولا من رب الرحیم، یہ جو قول ہوگی سلامتی کی یہ رب رحیم کی طرف سے ہوگی۔ سوچئے کہ اگر ہم سوچیں گے میں اللہ کو سلامتی کے لیے اللہ کی تعریف کروں بنسبت اس کے کہ اللہ مجھ پر سلامتی ڈالیں، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم تو اور آپ تو ویسے بھی تسبیحات میں یا سلامو کرتے ہیں، لیکن اللہ ہم پہ سلامتی ڈال دے، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی کہ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے یہ قول ہوگا نیک لوگوں کے لیے۔ جناب اب یہاں سے پھر برے لوگوں کی بات شروع ہو گئی، کیونکہ قیامت کا منظر برپا ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 59 سے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، چھٹ کر الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، الیوم آج کے دن، ایھا المجرمون، اے مجرموں سب الگ الگ ہو جاؤ، الم عہد الیکم، کیا نہیں عہد لیا تھا تمہاری طرف، یا تمہیں اللہ کی کتاب سے یہ عہد نہیں دیا گیا تھا کہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولادوں، اللہ تعبدوا الشیطان، یہ کہ نہ تم بندے بننا، نہ تم غلام بننا، نہ تم عبادت کرنا شیطان کی۔ ہم نے اس کو لے لیا کہ جی ہم کب شیطان کی عبادت کرتے ہیں، جی وہ تو فلاں کرتا ہے اور ڈھماکہ کرتا ہے، اور ہم نے ہمیشہ دوسروں کے دین کو بس فوکس کیا، اپنے آپ کو فوکس نہیں کیا کہ ہم بھی کس انداز سے شیطان کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ صرف عبادت کا ترجمہ نہیں جاتا ہے، ہم کس طرح سے شیطان کے بندے بنے ہوئے ہیں، ہم اپنی نفسانی خواہشات کو کتنا شیطان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری عادت ہو گئی ہے کہ زیادہ تر ہم ابلیس کو ہی کوستے رہتے ہیں، ہمارے نزدیک بس اسی کو ہی لان تان کرنا ہوتا ہے۔ ہم اپنے کبھی نفس کے شیطان کی طرف متوجہ ہو جائیں تو ہماری بڑی سے بڑی پرابلم سالو ہو جائے، اور اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ شیطان کو ایسا فری ول کوئی نہیں دی گئی، ایسے فری ہینڈز ابلیس کو کوئی نہیں دیے گئے ہیں، وہ تو شیطان جیسے لوگوں پر شیطان بنتا ہے، تو سب سے پہلی غلطی تو ہماری ہی ہو گئی نا۔ ہم جب اس کو دعوت دیتے ہیں، ہم جب برے ہوتے ہیں، تب وہ ہم پر حاوی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو اللہ کی نصیحتوں سے غفلت برتتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ، تب ہم اس پر شیطان کو مقید کر دیتے ہیں، تب اس پر شیطان حاوی ہو سکتا ہے۔ جب انسان خود غفلت برتتا ہے اللہ کی نصیحت سے، اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنے سے، عمل نہ کرنے کی وجہ سے، وہ جب خود شیطان بنتا ہے تب اس پر شیطانیت کا زور چلتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوئی شیطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے اگر آپ غور کریں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے اولادوں، یہ کہ میں نے تم سے عہد لیا تھا کتاب کے ذریعے سے کہ تم
शैतानियत के बंदे नहीं बनोगे। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा दुश्मन है खुल्लम खुल्ला। यानी जिसने अल्लाह की किताब समझ कर पढ़ी हो वो उसकी अदावत, उसकी दुश्मनी को क्लियर समझ लेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर तुम थोड़े भी पढ़े लिखे होते तो कम से कम तुम इसकी बातों में नहीं आ सकते। तुम्हें इतना भी तुम एजुकेटेड नहीं हो कि वो जो तुम्हें बकवास कर रहा है तुमने उसकी बात को मान लिया। इवन अगर एक डॉक्टर नहीं है लेकिन उसके पास एक थोड़ी सी मेडिसिन की या थोड़ी सी मालूमात भी हो तो वो आम डॉक्टर्स की बातों में नहीं आता। कोई थोड़ा सा इल्म भी आपको बहुत सिक्योरिटी दे देता है। तो इसलिए जब अल्लाह की किताब का हम इल्म हासिल कर लेते हैं तो हम पर शैतानियत की तमाम चीजें खुल जाती हैं कि क्या चीजें हमें शिर्क तक ले जा रही हैं और कौन सी चीजें हमें अल्लाह की नाराजगी तक ले जा रही हैं। तो अल्लाह ताला बड़ी खूबसूरत ये टॉपिक है हमारे लिए कि अल्लाह फरमाते हैं, ए आदम की औलादों, ये कि तुमसे अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान के बंदे मत बनना, वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। अगर तुमने किताब पढ़ी हो तब तुम पर उसकी दुश्मनी जाहिर हो जाएगी। वह अनिअबुदूनी, और तुम्हें खास कहा गया था तुम मेरे गुलाम बनकर दिखाओगे, तुम मेरे बंदे बनकर दिखाओगे, तुम मेरी अताअत करके दिखाओगे। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, हाज़ा इशारा आ रहा है, यही सीधा रास्ता था कि तुम मेरे बंदे बनते और किसी से कोई गलत एक्सपेक्टेशंस ना रखते जो तुम्हें शिर्क तक पहुंचा देता है। वलक़द अदल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा, और अलबत्ता यकीनन उसने गुमराह किया है, उस शैतानियत ने तुमको, तुम में से कई जिबिल्लत को, यानी कई जिबिल्लत, जिबिल्लत का मतलब कई मखलूक को उसने तुम्हारी कम इल्मी की वजह से, तुम्हारी ला इल्मी की वजह से, तुम्हारे गफलत बरतने की वजह से, तुम्हें अल्लाह को ना पहचानने की वजह से, कुरान को तर्जुमे से नहीं पढ़ने की वजह से उसने तुम में से कईयों को गुमराह कर चुका है। अफलम तकूनु ताकिलून, ए पढ़ने वालों, ये जो इस वक्त यासीन पढ़ रहे हो, हिल हिल कर हम पढ़ते हैं, मुर्दों के लिए पढ़ते हैं, बरकतों के लिए पढ़ते हैं, सुबह सवेरे उठकर पढ़ लेते हैं कि जी सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। तो ए अल्लाह के बंदों, इसे समझकर पढ़ लेते तो तुम शैतानियत को जान सकते कि तुम सारा इल्जाम इब्लीस पर ना लगाते। अफलम तकूनु ताकिलून, अब क्या तुम पढ़ने वालों को भी अकल से काम नहीं लेना? यानी हम सब की तरफ इशारा हो रहा है। अफलम तकूनु ताकिलून, यानी मैं पढ़ रही हूं, मैं अपने लिए समझूंगी कि मुझे मेरे रब ताला कह रहे हैं कि किसी की बातों में नहीं आना, अकल से काम लेना है, और अकल का क्राइटेरिया वही है। देखिए, अकल तो हमें बहुत सारी और भी चीजें बताता है, दुनियावी मामलात में, दीनी मामलात में, हमारे खुद के पर्सनल मामलात में, लेकिन जहां तक दीन का ताल्लुक है तो दीन में अकल चलाना, उसका क्राइटेरिया हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वही की सूरत में मौजूद है, और उसी वक्त हम इसका फायदा उठा सकेंगे जब हम इसे समझकर पढ़ेंगे। अगर आप में से कोई नाराज ना हो और अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में यूं कह दूं कि जो अकल से काम नहीं लेता वो जहन्नुम में जाएगा, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आयत का हवाला दिए बगैर ये कह दूं अलल ऐलान कि जो अकल से काम नहीं लेता वो जहन्नुमी है, तो हो सकता है कई लोग नाराज हो जाएं। लेकिन आप देखें, मैं आपको दलील दे रही हूं, सूरह यासीन से दलील दे रही हूं कि अल्लाह फरमाते हैं कि तुमसे अहद नहीं लिया गया था कि यही सीधा रास्ता है जो कि अल्लाह की किताब है, और शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, यानी तुम्हें अल्लाह की किताब के खिलाफ बताएगा। तो जिसके हाथों ने मजबूती से इस किताब को थामा होगा, समझा होगा, वो उसकी तमाम चालों को, अपने नफ्स की भी, शैतान की भी तमाम चालों को पहचान लेगा। इसने कई मखलूक को गुमराह किया, तुम अकल से काम नहीं लोगे, यानी तुम भी क्या जहन्नुम में चले जाओगे उसको कहने पर, उसके समझाने पर। यही चीज अगर आप गौर करें तो सूरह मुल्क में आपको मिलती है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जहन्नुमी
کا سٹیٹمنٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ جہنم میں جب انہیں ڈالا جائے گا تو وہ اللہ سے گڑ گڑا کر کہیں گے، یا وہ اس بات کو ایڈمٹ کریں گے اور کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم نے اللہ کی کتاب کو سننے کا حق دے دیا ہوتا، کہ اس کو قرآن کو سننا، صرف سدیس کی آواز میں، صرف شریم کی آواز میں سننا اور واہ واہ کرنا اور اچھے کاریوں کی صرف تعریف کرنا، صرف یہی اس کا حق تھا۔ سوچئے جو سورہ ملک بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ مردوں پر بھی پڑھی جاتی ہے اور دن میں بھی پڑھی جاتی ہے، پھر یہاں تک ہم شرک کرتے ہیں سورہ ملک کو پڑھ کر، ہم کہتے ہیں یہ سورہ ملک ہمیں قبر میں بھی بچا لے گی، ہمیں اللہ کے یہاں بھی بچا لے گی۔ یہ کہتے ہوئے ہمیں شرک کا احساس نہیں ہوتا۔ کون ہے، کس کی طاقت ہے جو اللہ کے آگے اگر ہم مجرم ہوں اور ہمیں کوئی بچا لے؟ اگر ہم سورہ ملک اور یاسین پڑھتے ہوں لیکن اگر ہم مجرم ہوں تو ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ کیا لا الہ الا اللہ کے خلاف ہم بات نہیں کر رہے ہیں؟ اور ہم نے سورہ ملک کو ایک کیا انسان بنا دیا؟ ہم نے سورہ ملک کو کوئی ایک نفس بنا دی؟ ہم نے سورہ ملک کی زبان، ہاتھ اور پیر دے دیے کہ جی قبر میں یہ اس طرف سے آئے گی اور اس طرف سے آئے گی اور اس طرف سے آئے گی؟ یعنی یہ کہتے ہوئے ہم اپنی سماعت، بصارت، دل کی بڑی ناقدری کر رہے ہیں۔ ہمیں جو اللہ نے سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، یہ سب حق دیکھنا اور حق سننا اور حق سمجھنا تھا۔ کیا ہم نے اللہ رسول پہ جھوٹ نہیں بولا؟ کیا ہمارا مقام جہنم نہیں ہو سکتا؟ ہم اتنی بڑی بڑی جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ وہ جو میں آپ سے بات کہہ رہی تھی کہ اگر ہم شارٹ فارم میں کہیں کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق عقل چلاتا نہیں ہے، وہ خدا نخواستہ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے جہنمی ہو جائے گا، جس کی ایک ایگزامپل ابھی آپ اس آیت میں پڑھ رہے ہیں، ایک ایگزامپل میں نے آپ کو سورہ ملک سے دی، ایک ایگزامپل آپ کو سورہ ملک کا ہم نے جو اس کو کمپلیٹ کیا کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ وہ کہہ رہا ہوگا کاش میں نے سن لیا ہوتا، پھر میں عقل سے کام لیتا کہ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج میں جل نہیں رہا ہوتا۔ سوچئے، اس کے بعد آپ سورہ آراف کو دیکھ لیں۔ سورہ آراف میں اللہ فرماتے ہیں ہم ہی نے پیدا کیے ہیں جہنم کے لیے وہ لوگ، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم ہی نے ایسے لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے کہ جنہیں ہم نے کان دیے لیکن انہوں نے اس کان کا فائدہ نہیں اٹھایا، جنہیں ہم نے آنکھیں دی لیکن انہوں نے اس آنکھوں کا فائدہ نہیں اٹھایا، جنہیں ہم نے دل دیا لیکن انہوں نے اس دل کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ لوگ چوپایوں سے بدتر ہیں۔ سوچئے کہ جب ہم اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی عقل نہیں چلاتے، اور ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ دین عقل سے نہیں ملتا، دین نقل سے ملتا ہے، اور پورا قرآن اس کو ڈینائی کرتا ہے کہ دیکھو اندھوں کی طرح تقلید مت کرنا، اللہ کی کتاب کو خود سمجھنا۔ یہ بہت ہی بہترین ٹاپک ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بہترین انداز میں سمجھنے والا بنائے۔ یہاں ہم اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔